الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق اللہ العظیم۔ 14ویں پارے کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں خالق کائنات نے کفار کی تمنا کو بیان فرمایا ہے۔ موت اور حشر کے بعد جب مسلمان جنت میں چلے جائیں گے اور کفار کو جہنم میں عذاب ملے گا اور ہر آئے دن ان کے کسی خاص کفر کی وجہ سے عذاب میں ترقی ہوگی، تو پھر ہر موقع پر کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے حفاظت قرآن کا ذکر فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن مجید ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس قرآن کریم کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر کتب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، بلکہ علماء تورات اور انجیل کو دی، تو وہ کتب محفوظ نہ رہ سکی۔ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور دونوں کے اللہ تعالیٰ خود محافظ ہیں، اس لیے قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معانی قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یہاں تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان میں روح کو ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے غرور اور گمراہی کو بیان فرمانے کے بعد شیطان اور ان کے پیروکاروں کو ان کے انجام میں بد کو بیان فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون۔ پیچھے شیطان اور اس کے پیروکاروں کو، اہل جہنم کو، ان کے انجام کے بارے میں بتایا، اور یہاں پر اللہ رب العزت اہل جنت اور ان کے لیے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں باغات اور چشموں میں رہیں گے۔ اہل جنت کے سینوں میں باہم جو کچھ رنجش ہوگی وہ نکال دی جائے گی، وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مہمان فرشتوں کا ذکر فرمایا جو انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے اور قوم لوط علیہ السلام کو برباد کرنے کے لیے انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ آگے اللہ رب العزت نے اصحاب حجر کا بیان فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ وادی حجر میں قوم ثمود آباد تھی، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی لیکن قوم نے آپ کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس قوم کو ایک ہیبت ناک آواز کے ذریعہ ہلاک کر دیا۔ آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی سورت عطا کی جو بار بار پڑھی جائے۔ قرآن عظیم سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، گویا ایک طرح سے سورۃ الفاتحہ بھی پورا قرآن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اہم اور بنیادی مضامین پورے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، ان کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ذکر کر دیا۔ توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے اور نہ ماننے والے، یہ ساری چیزیں سورۃ الفاتحہ کے اندر ذکر کر دی گئی۔ آگے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمایا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام پوشیدہ طور پر عبادت کیا کرتے تھے، اسی طرح تبلیغ کا سلسلہ بھی پوشیدہ ہوا کرتا تھا۔ اس آیت میں اعلانیہ طور پر عبادات اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔
یہاں جو الیقین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد موت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ رب العزت کی پوری زندگی عبادت کریں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس عبادت سے مراد تکلیفی عبادت ہے جس کے کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک عبادت قبر والی ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے اور اس کے اوپر اجر و ثواب نہیں ہے، وہ ایک تلذذی عبادت ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت حدیث پاک اور قبر والی عبادت کے خلاف نہیں ہے۔ آگے سورہ شروع ہوتی ہے سورۃ النحل۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، تو اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت مبارکہ کا نام ہی سورۃ النحل رکھ دیا گیا۔ اس سورت میں بنیادی طور کے اوپر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے مشرکین کو توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور شریعت اسلامیہ کے چند ایک احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ انسان کی اصل کو بیان فرمایا کہ انسان کو ایک حقیر و ذلیل اور بے قدر نطفے سے پیدا کیا گیا، لیکن جب اسے قوت گویائی ملی، دیگر صلاحیتیں ملی، تو جس ذات نے اسے ایک ناپاک اور بے وقت قطرے سے پیدا کیا، اسی کی ذات اور مخصوص صفات میں شریک ٹھہرا کر جھگڑا کرنے لگا۔ آگے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، جیسے جانور، ان کی اون سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، کھال ان سے پوستین وغیرہ، جیکٹیں، اسی طرح کے کوٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں جو انسان کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ جانور انسان کے لیے بطور غذا بھی کام آتے ہیں، ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے، دودھ پیا جاتا ہے، ان پر بوجھ لادا جاتا ہے، اور وہ بوجھ ایسے مقام تک لے جا سکتے ہیں جہاں پر انسان مشقت کے بغیر نہیں لے کے جا سکتا۔ فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اسی طرح انسان ہی کے فائدے کے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا فرمائے تاکہ یہ انسان کی سواری کے کام آئے اور انسان کے لیے زینت کا سامان بھی بن جائے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی نزول قرآن کے بعد بھی مزید اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جن کا انسان کو علم بھی نہیں۔ موجودہ دور کی نو ایجاد گاڑیاں جیسے بسیں ہیں، ریل ہے، جہاز ہے، اسی طرح بحری جہاز ہیں، ترقی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جدید اور نئی گاڑیاں قیامت تک دریافت ایجاد ہوتی رہیں گی، وہ سب اس آیت کے مفہوم میں داخل رہیں گی۔ ان انعامات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے انسان ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے اور پھر اللہ رب العزت کا شکریہ بھی ادا کرے۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ۔ یہاں سے خالق کائنات نے فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، یعنی تمہارے کام پر لگا دیے ہیں تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اس سے مراد مچھلی ہے، اور اس میں سے زیورات نکالو جنہیں تم پہنتے ہو۔ پھر کشتیوں اور بحری جہازوں کا ذکر کیا جن سے تجارت ہوتی ہے اور دیگر فوائد ملتے ہیں۔ اسی طرح زمین، اس میں راستے، دریا، آسمان کے ستارے اور دیگر نعمتوں کا ذکر فرما کر ان نعمتوں پر شکر کی ترغیب دی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ متکبرین سے جب سوال کیا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں اور افسانے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ خود اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ بوجھ بہت ہی برا ہے جس کو یہ اٹھا رہے ہیں۔ آگے متقین سے ایک سوال ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ گزشتہ آیات میں ہم نے ذکر کیا جو اللہ رب العزت نے متکبرین کے بارے میں فرمایا تھا، اب یہاں سے متقین سے پوچھا جا رہا ہے، وہاں متکبرین سے، یہاں متقین سے، کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل فرمائی۔
تو وہ اپنے تقوی کی روشنی میں یوں جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی بات اتاری، آگے ان کے نتیجے کو بیان کیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ جو نعمتیں ان کو وہاں پر ملیں گی وہ نعمتیں کبھی بھی ان سے واپس نہیں لی جائیں گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ یہاں سے خالق کائنات ذکر فرما رہے ہیں منکرین رسالت کے ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ منکرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار اس وجہ سے کر رہے تھے کہ آپ بشر اور انسان ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق کسی انسان اور بشر کو رسول نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سب بشر اور انسان ہی تھے۔ اے منکرو، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اس آیت سے تقلید بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس دلیل نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لے، اسی کا نام تقلید ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کی بے انصافی بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت کے لیے اولاد بھی مانتے ہیں، لیکن وہ جنس بیٹیاں جسے خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہاں سے ان کی بری عادت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کے ہاں کسی کے بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور اسے برا سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور پھر سوچتے رہتے ہیں کہ اس ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیں یا پھر اسے زمین میں دبا دیں۔ الا ساء ما یحکمون، یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے آگے کچھ آیات تک اللہ رب العزت نے اپنی پیدا کردہ نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے جو دودھ، گوبر، خون کے درمیان میں سے نکلتا ہے، دودھ ہے، جانور میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ دودھ بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، نہ تو اس کے رنگ میں فرق آتا ہے نہ اس کے ذائقہ میں فرق آتا ہے، پینے والوں کے لیے یہ خوشگوار ہوتا ہے۔ اور پھلوں میں سے بہترین پھل کھجور اور انگور کا ذکر کیا، جن کو کھایا بھی جاتا ہے اور ان سے مشروب بھی بنائے جاتے ہیں، اور یہ پاکیزہ رزق ہے۔ آگے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ تیسری نعمت کا ذکر فرمایا اور وہ شہد ہے، جس میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن اس کے استعمال سے پہلے کسی ماہر سے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کو کب استعمال کرنا ہے اور کس چیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے، پھر اس کا پورا فائدہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر شہد کی مکھی کے چھتے بنانے کی ترتیب کو بیان کیا، جس میں وہ عجیب و غریب طریقے سے صنعت کاری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ اپنے چھتے کو زمین کی گندگی سے بچا کر پاک صاف بلند جگہ یعنی پہاڑوں یا درختوں پر بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ۔ یہاں سے خالق کائنات نے فرمایا آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتیں صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے علم میں نہیں۔ ان غیوبات میں سے ایک بڑی چیز قیامت کا معاملہ ہے، جسے اللہ رب العزت آنکھ جھپکنے یا اس سے پہلے بھی ظاہر فرما دیں گے۔ یہ اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ایک گواہ کو اللہ رب العزت لائیں گے، مراد اس سے ہر امت کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ نافرمان امتوں کے خلاف اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے، اور ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے اہل ایمان کے ایمان کی اور اہل کفر کے کفر کی گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اعمال پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور برے اعمال پر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔
یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے، بھلائی کرنے، قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دے رہے ہیں اور بے حیائی، بدی اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً پورے دین اسلام کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مذکورہ تینوں امر کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ۔ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہیں اور کبھی کبھی اپنے احکامات میں تبدیلی فرماتے ہیں، یعنی ایک حکم تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے کہ احکامات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ آپ اپنی طرف سے گھڑ کر لاتے ہیں۔ انہیں جواب دیا کہ یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی طرف حق اور سچ ہے، جسے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نازل کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور ان پر آزمائشیں بھی بہت زیادہ آئیں۔ یہ آیت حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم کے متعلق ہے۔ کفار نے انہیں گرفتار کر کے کہا یا تو کفر اختیار کیا جائے یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ کفر نہ کہا، یعنی رخصت چھوڑ کر عزیمت پر عمل کیا اور جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے بھی عزیمت پر عمل کیا تو 2 اونٹوں کے ذریعہ ان کے جسم کے 2 حصے کر دیا گئے۔ یہ دونوں بزرگ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، جبکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصت پر عمل کیا، دل ایمان پر مطمئن تھا، صرف زبان سے کلمہ کفر کہا تو خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر اپنا واقعہ سنایا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دل ایمان پر مطمئن ہو تو زبان سے مجبوراً کلمہ کفر اگر کہہ بھی دیا جائے تو کفر نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، آپ علیہ السلام نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں دی اور وہ ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ دنیا میں نعمتیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقتدا بنایا، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، اور پیشوا بنا دیا۔ دنیاوی نعمتیں بھی اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ساری نعمتیں دنیا جہان کی بہترین چیزیں عطا فرمائی۔ امت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد تھے لیکن پوری امت اور قوم کے کمالات اور فضائل ان کے اندر جمع تھے، وہ جامع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نسل سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے اور دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نسل سے آتے ہیں۔ آخرت کی نعمت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا۔ آگے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ یہاں سے خالق کائنات نے دین تبلیغ کے، دعوت دین کے جو طریقے ہیں وہ بیان فرمائے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دعوت کی ترتیب بتا دی ہے کہ جب دعوت دینی ہو تو 3 طریقے استعمال کرو، دلیل سے بات کرو، فضائل ترغیب سے بات کرو، اگر شبہات پیش کیے جائیں تو ان کو اچھے انداز سے رد بھی کریں۔ ان 3 طریقوں کو اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے 2 جملے ہیں، وہ اس طرح سے کہ امت کو ایمان و اعمال پر لانا یہ ہمارے ذمہ ہے اور امت کے ایمان و اعمال کو بچانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ امت ایمان و اعمال کے اوپر آتی ہے فضائل سے اور امت کا ایمان و اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔